امامت کی تاریخ کیا ہے، کیسے ہم آج اس دور تک پہنچے ہیں جس دور کو مہدی آخر الزمان کا دور کہا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں، آج جب ہم 2019 میں کھڑے ہیں تو آج سے 1400 سال پہلے اور آج کے درمیان زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور آج انسانی معاشرے کو جرأت اظہار کا اور ظلم کے خلاف قیام کا جو جذبہ آج موجود ہے اور ملا ہوا ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی میں ہر آنے والی نسل گزشتہ نسل سے بہت کچھ سیکھتی ہے اور میراث میں پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ہر نبی بعد والے نبی کے لیے زمین ہموار کر کے گئے۔ ہر آنے والے نبی نے ماضی کے اس نبی کے پیغام کو قبول بھی کیا، اس پر اپنی مہر بھی لگائی اور نئی تعلیمات انسان تک پہنچائی بھی۔ لہذا اس سفر میں ہر آنے والی نسل نے گزشتہ نسل کی نسبت زیادہ سیکھا۔ گزشتہ نسل کے پاس کم سرمایہ تھا، آنے والی نسل کے پاس سرمایہ میں اضافہ ہوگا۔ یہ کیسا سرمایہ ہے؟ ایمان کا سرمایہ، عقیدے کا سرمایہ، فکر کا سرمایہ، انسانی اقدار اور ویلیوز کا سرمایہ۔ ہر نبی کے بعد آنے والے نبی نے اس سرمایہ میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس سرمایہ کو اس کمال تک پہنچایا کہ اب اس سے آگے اس کا سفر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس دین کے آنے کے بعد، اس پیغام کے آنے کے بعد، اس کتاب کے نزول کے بعد، اللہ نے اپنے کتابوں کے نزول کا سلسلہ مکمل کر کے یہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور نعمت باقی نہیں بچی جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا، کیونکہ اس آیت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بنی نوع بشر کے لیے ایک مکمل دین کے طور پر میں نے من حیث خالق اور من حیث رازق قبول کر لیا ہے۔ اس آیت کے نزول سے دین مکمل ہو گیا۔ جو لوگ دین لے کر آئے وہ چاہے جس بھی دور میں ہو، چاہے جس بھی نبی کے دور میں ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں دین لے کر آنے والوں کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو اس دین کو نہیں مانتے تھے، وہ کافر کہلائے۔ جنہوں نے دین کو قبول کیا وہ اہل دین کہلائے، الہی کہلائے، خدا پرست کہلائے، موحد کہلائے۔ اور جب وہ موحد ہوئے تو چاہے عیسیٰ کے دین میں ہو یا موسیٰ کے دین میں، وہ موحد تھے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ اٹھے وہ ان کے مقابلے میں مشرک کہلائے۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خود اسی دین کے اندر، باہر نہیں، خود اسی دین کے اندر اس دین کے پیروکاروں کے درمیان بھی گروپس بنے، فرقے بنے، تقسیم ہوئے، اور نتیجتاً ایک قلیل تعداد اس دین کے محافظ اور وارث کے طور پر باقی بچے، اور ایک اکثریت اس دین کو اپنے پیٹ کے بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنا کر دنیا سے گزر گئے۔ اور یہ ہر دور میں ہوا، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ہوا، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ہوا۔ آج جو یہودی ہے، کیا ان یہودیوں کی جو تعلیمات آج ہیں وہ آیا اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے؟ نہیں۔ تو پھر
ان لوگوں کی تعلیمات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے اور دیے ہوئے پیغام کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال کر اپنا پیٹ پالنے اور لوگوں کو اللہ کے نبی کی بجائے اپنا مرید اور اپنا پیروکار بنانے کے لیے رفتہ رفتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں جو تبدیلیاں کی، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں دین نبی ایک طرف رہ گیا اور یہ جو اس نبی کے نام پر دین آیا تھا یہ کسی اور رخ پر چڑھ گیا۔